دمشق کے اس وسیع دربار میں زنجیر میں جکڑا ایک قیدی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں کے سختی سے کٹ رہے تھے، پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا، چلتے چلتے تلوے پڑ چکے تھے۔ عمر 24 سال تھی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے وہ عصا کے سہارے کھڑا تھا، گویا دیکھنے میں ضعیف شخص لگتا تھا۔ اس کے جسم کے ہر حصے سے مظلومیت خون کی شکل میں ٹپک رہی تھی۔ اس دربار میں اونچے تخت پر یزید بیٹھا تھا۔ اس قیدی کی حالت قابل رحم تھی، مگر اس کے سینے میں حیدری جگر تھا، جس کی بے باکی ابل پڑی، اور قیدی درباریوں سے بلند آواز میں مخاطب ہوا۔ کہنے لگا، رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہے، امیر المومنین علی ہم سے ہے۔ لوگوں میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میرے بال، جلد، گوشت، خون سب اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں۔ اس بیمار قیدی نے ایسے المناک خطبہ دیا کہ حاضرین دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس مظلوم اسیر کو تاریخ امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، جو امام سجاد کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ امام کا پورا نام علی ابن حسین بن علی ابن ابی طالب تھا، جن کی پیدائش سن 38 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ آپ نوجوانان جنت کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ آپ کا نام آپ کے دادا کے نام پر علی رکھا گیا، اور کنیت ابو الحسن ہے۔ ولادت کے کچھ ہی دنوں بعد آپ کی والدہ وفات پا گئی، لہٰذا آپ کی پرورش گیہان بانو نے کی، جو حضرت محمد بن ابو بکر کی زوجہ تھی۔ آپ واقعہ کربلا میں شریک تھے اور قافلہ حسینی میں اپنے بابا کے ساتھ رہے۔ امام فرماتے ہیں، جس چاند کی صبح کو میرے بابا حسین کو شہید کیے گئے، اسی شب میں خیمے میں تھا۔ مجھے سخت بخار تھا اور میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھی۔ اس شب میرے بابا خیمے میں آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام جون بھی تھا، جو آپ کے تلوار کو سکل دے رہا تھا، جبکہ میرے بابا یہ شعر پڑھ رہے تھے: اے دنیا اف ہے تیری دوستی پر، کہ تو اپنی بہت سے دوستوں کو صبح و شام موت کی سپرد کرتا ہے، اور شک نہیں کہ ہر روح کو اس دنیا سے جانا ہے۔ عاشورہ کے دن جب امام حسین کی شہادت ہوئی، امام سجاد انتہائی بیمار تھے۔ آپ پر بخار کی وجہ سے غشی کی کیفیت تھی، اور اس حالت میں بھی نہ تھے کہ میدان میں جا سکے۔ 11 محرم الحرام کو یزیدی لشکر نے خیموں کو آگ لگا دیا، اور بیبیوں کی چادروں کو چھین لیا گیا، سب کو اسیر کیا گیا، اور امام سجاد سمیت سب کے گلے میں لوہے کے توق اور ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر دمشق روانہ کیا گیا۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد قیدیوں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں امام سجاد نے لرزآمیز خطبہ دیا، جس سے اہل شام اور خود یزید پر خوف طاری ہو گیا۔ پھر یزید کے حکم سے ربیع الاول 62 ہجری کو اس لوٹے پوٹے قافلے کو مدینہ پہنچایا گیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ دیکھ کر گریہ زاری کرنے لگے کہ آل محمد پر ایک ایسا ظلم کیا گیا۔ امام زین العابدین نے ساری عمر مدینہ میں گزاری۔ جب امام سجاد لوگوں کو شام کے بازاروں میں آل محمد پر کی جانے والے ظلم اور زیادتیوں کو بیان کرتے تو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور لوگ گریہ زاری کرنے لگ جاتے۔ ایک دفعہ جب امام سجاد سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس پورے سفر میں کہاں پر سب سے زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ نے آہ بھری اور فرمایا: شام، شام، شام۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو کربلا میں اہل بیت رسول پر جو ظلم ہوئے اس کی داستان سناتے اور گریہ کرتے۔ جب اپنی بابا کی کٹی ہوئی سر کو یاد کرتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے۔ روایت کے مطابق واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ آپ نہایت ہی عبادت گزار اور رحم دل شخص تھے۔ مدینہ کے مفلس اور یتیم لوگوں کی بے پناہ مدد کیا کرتے۔ بے شمار گھروں میں رات کے اندھیرے میں جاتے اور اناج صدقہ فرماتے۔ آپ کے جنازے پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے، جن کی کفالت اکیلے امام سجاد پوری زندگی کرتے رہے تھے۔ قیام مختار اور توابین کی تحریک کو بھی امام سجاد کی حمایت حاصل تھی۔ البتہ امام کو خلافت کی کوئی چاہت نہ تھی، اس لیے آپ نے کبھی خروج نہیں کیا اور عبادت و ریاضت میں ہی گوشہ نشین رہے۔ سن 95 ہجری کو ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا، کیونکہ آل امیہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گئی تھی کہ اگر امام سجاد خلافت کے لیے کھڑے ہو جائے تو ریاست میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ امام کی شہادت کے بعد آپ کی تعلیمات اور پیغامات سے تحریک پا کر آپ کے فرزند زید ابن علی نے خروج کیا۔